السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں آج آپ کے لیے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق لے کر کے حاضر ہوا ہوں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ یتیموں اور مسکینوں کے حقوق۔ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اس کی دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ اس بات کا دکھ وہی جانتا ہے جس پر بیتتی ہے کہ باپ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، شفقت بھی گئی، سہارا بھی گیا اور آمدنی کا ذریعہ بھی گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یتیم بچوں کے ساتھ خصوصی توجہ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین، رشتہ دار اور یتیموں اور مساکین سے احسان کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ۔ یعنی اللہ پاک نے یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ تو اسی آیت کا ترجمہ اس میں، بس یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، یتیم پر کسی طریقے کا دباؤ نہ ڈالو، اس پر ظلم مت کرو بلکہ ان کا سہارا بنو۔ یتیموں پر کبھی ظلم و ستم نہ ڈھاؤ، ان کا سہارا بنو، انہیں سہارا دو۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، پس یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، ان پر ظلم نہ کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ کی محبت کی بنا پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک کھانا کھلانے کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے اور اس کے عوض نہ تو ہم تم سے کوئی جزا اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورہ دہر۔ اب سنیے گا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ جنت میں قرب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، خواہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، میں اور جنت میں اس طرح ہوں گے۔ راوی نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے، چاہے وہ یتیموں کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، جنت میں وہ اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ انگلیوں کا اشارہ کیا، 2 انگلیوں کا، اس طریقے سے شہادت کی انگلی اور برابر کی انگلی سے، اس میں کتنا اشارہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف اتنے اشارے پر جو ہے اتنا فاصلہ ہوگا میرے اور اس بندے کے درمیان جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے اور ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان گھرانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس سے نیکی کی جاتی ہو، اور برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہا کرتے ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہ کیا جاتا ہو بلکہ برا سلوک کیا جاتا ہو، وہ سب سے برے گھر ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں اچھے گھر وہ ہیں جس میں یتیم رہا کرتے ہوں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ دل کی سختی کا علاج۔ اگر آپ کا دل بہت سخت ہو گیا ہے، بہت کٹر دل کے ہو گئے ہو اور آپ پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، تو سنیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھو، اس کے سر پر اپنا شفقت کا ہاتھ پھیرو اور مسکینوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاؤ، یتیموں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرو۔ تمہارا دل دیکھو پھر کیا کہتا ہے۔ ابھی تم دل کی سختی کی شکایت کر رہے ہو، لیکن جب تم ایسا کرنے لگو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم پہلے ہی یہ اچھا عمل کر لیتے تو آج ہمارا دل کتنا مطمئن ہوتا، کتنا آرام میں ہوتا، کتنا سکون میں ہوتا۔ یتیم کو کھلانا اور پلانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے، یعنی جو مسلمان کسی مسلمان یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی جو کسی یتیم کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا اور اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرے گا تو اللہ رب العزت ضرور اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی بخشش نہ ہو، یعنی شرط یہ کہ اس نے کفر نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، کیونکہ یہ پھر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، پھر وہ چاہے کتنے بھی اچھے عمل کر لے اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جائے، گناہ گار کتنا ہی بھی صحیح، لیکن میرا رب بخشنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید مت ہو، نا امید مت ہو۔ یتیموں پر مال خرچ کرنا۔ اللہ کریم نے ہمیں ماں باپ، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر مال خرچ کا حکم کئی جگہ دیا ہے، یعنی اللہ پاک نے کلام مجید میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر اپنا مال خرچ کرو، ان کی مدد کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو اپنا مال ہو اسے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا کرو۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور یتیموں کی پرورش کرتے رہو حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پس اگر تم ان میں عقل مندی دیکھو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو اور اسے فضول خرچی کے ذریعے نہ اڑاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا مال تم سے لے لیں گے۔ یعنی ان کا اگر مال آپ کے پاس میں ہے یتیموں کا تو انہیں جو ہے وہ فضول خرچی مت کرو اس کے مال کو، بلکہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے، حد بلوغ کو پہنچ جائیں گے، اور پھر وہ جب آپ سے اپنے مال کا سوال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ان کا مال دینا پڑے گا، تو ان کا مال جو ہے وہ بھیجا خرچ مت کرو، اس کو جو ہے اس طرح نہ اڑاؤ۔ پارہ نمبر 4 سورہ نساء۔ اور رب نے ارشاد فرمایا، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو احسن ہو، یعنی جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں۔ یعنی یتیم کا مال جو ہے وہ پوبیرا مت اڑاؤ، ان پر جتنا اپنے خرچ ہو رہا ہے وہ خرچ کرو اچھے طریقے سے، ایسا نہیں کہ بیجا خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام۔ اور رب نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، جو ظلماً چھین لیتے ہیں یتیموں کا مال اور ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، ان قریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی جو یتیموں کا مال چھین کر کے خود ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں وہ آگ بھرتے ہیں، وہ مال نہیں کھاتے بلکہ آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، جی لو کتنا جینا چاہتے ہو، کتنے یتیموں کا مال ہڑپ کر جینا چاہتے ہو، کتنے کمزوروں کا مال ہڑپ کر جینا چاہتے ہو، لیکن جب کل تمہیں موت آئے گی نا تو ساری اکڑ نکل جائے گی، اور تمہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو تم ذرہ برابر بھلائی کر رہے ہو نا، یہ بھی تم
دیکھ لو گے، اور جو تم ذرہ برابر بھی اگر تم برائی کر رہے ہو تو سمجھ لو یہ بھی تم دیکھ لو گے۔ اس نشے میں مت رہو کہ صاحب ہمیں کچھ کوئی حساب نہیں دینا ہے، ہمیں کچھ نہیں، ہر چیز کا حساب دینا ہے، رب کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر کے گزارو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو دباؤ نہ۔ اور رب نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیں جو چاہو خرچ کرو، لیکن والدین، رشتہ دار، یتیموں اور مساکین اور مسافروں کی بہتری کے لیے خرچ کرو، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی جو نیکی تم کرتے ہو، جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ رب العزت اسے خوب جانتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عزیز و اقارب پر خوب زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اور خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، یتیموں کی دیکھ بھال کرو، ان پر خرچ کرو، کوئی مسکین ہے اس پر خرچ کرو، کوئی مسافر ہے اس پر خرچ کرو، اور خرچ کرو تو نیت صرف یہی رکھو کہ ہم صرف اور صرف اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں بس۔ اور جہاں اگر تم نے نیت تمہاری یہ ہو گئی، گڑبڑی ہو گئی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا خرچ کرنے والا ہے صاحب، اور کتنا خرچ کرتا ہے یہ غریبوں پر، تو آپ کا جو آپ نے پیسہ، جو آپ نے مال و دولت اپنا خرچ کیا، وہ آپ کا سب بیکار گیا، کیونکہ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں بلکہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے دل کے اندر کبھی ایسا خیال مت آنے دینا، کبھی اپنے دل کے اندر یہ خیال مت آنے دینا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، مجھے بڑا خرچیلا کہیں، مجھے لوگ ایسا کہیں ایسا کہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کا صلہ دے دیتا ہے، دنیا کے اندر تمہیں سخی بھی کہلوا دے گا، بڑا اچھا بھی کہلوا دے گا، سب کچھ کہلوا دے گا، لیکن پھر آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہ ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے دلوں کے اندر یہ خیال مت آنے دو، جب بھی کوئی خرچ کرو تو صرف اور صرف اپنی نیت یہ رکھو، اور اپنے دل میں بھی یہی رکھو، دل کو بھی ادھر ادھر بگائے مت پھرو، یہی رکھو کہ صرف اور صرف ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دیکھو اللہ پاک تمہیں دگنا عطا بھی فرمائے گا، اور یہ لوگوں جو تم خود کہلوانا چاہتے تھے نا کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، بڑا اچھا کہیں، میرا رب ہر ایک کی زبان پر تمہارا تذکرہ کرا دے گا، کیونکہ رب نے خود ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اگر تم اس کے لیے کام کرو گے تو تمہیں وہ ایسی عزت عطا فرمائے گا، ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ تمہارے بہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو بھی کام کرو اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرو، بس اس سے زیادہ اپنے دل کے اندر اور کوئی بھی نیت مت رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔